ادبی نشیمن اور حلقہ ادب کے زیر اہتمام ایک پروگرام محفل افسانہ و شاعری ادبی نشیمن کے دفتر میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر مجاہد الاسلام، مہمان خصوصی کے طور پر ڈاکٹر اقبال حسن جھارکھنڈ اور ڈاکٹر مقبول منظر بہار موجود رہے۔ ڈاکٹر اعظم انصاری نے پڑھے گئے افسانوں پر تبصرہ کیا۔ آئیے آپ کی پیش خدمت ہے اس پروگرام کی ایک رپورٹ۔ میں گزارش گزار ہوں والی جناب سلیم طابق صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور نعت کے چند شعر پڑھ کر اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اپنی روداد ہم کیا سنائیں تمہیں، اپنی روداد ہم کیا سنائیں تمہیں، ہم کو دربار آقا سے کیا مل گیا، ہم کو دربار آقا سے کیا مل گیا، راہ سے اپنی بھٹکے مسافر تھے ہم، راہ سے اپنی بھٹکے مسافر تھے ہم، اپنی منزل کا ہم کو پتہ مل گیا، راہ سے اپنی بھٹکے مسافر تھے ہم۔ ڈاکٹر مجاہد الاسلام صاحب جو صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر مانو، اور ڈاکٹر اقبال حسین قریشی صاحب، پروفیسر مقبول منظر صاحب، اس میں عطیہ بی صاحب۔ جناب صدر کی اجازت سے میں آج آپ کے سامنے ایک افسانہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ عنوان ہے کالا سایہ۔ عاشی، بس کرو، کتنی صفائی کرو گی تم، اب تو زمین بھی پناہ مانگ رہی ہوگی۔ اللہ اللہ، صبح سے یہی چل رہا ہے۔ عاشی مسکرائی اور اپنی کھنکدار آواز میں بول پڑی، ابھی کہاں مریم، تم بھی خوب ہو، ابھی تو صفائی شروع کی ہے، دیکھتی جاؤ میں آج گھر کو کیا سے کیا بنا دوں گی، اور ویسے بھی آج چھٹی کا دن ہے، آج تو پورے گھر کی صفائی کا ذمہ پورا کرنے دو۔ آج چھٹی کا دن ہے؟ میں پورا دم لگاتے ہوئے اس بات کو دہراتے ہوئے تعجب سے عاشی کی جانب دیکھنے لگی۔ عاشی، تم تو بہت کالج کی متمنی ہو نا، جو آج چھٹی کا راگ الاپ رہی ہو۔ عاشی نے چہرے پر بکھری مسکراہٹ کو سمیٹتے ہوئے میری جانب دیکھا اور پھر وہ میری باتوں سے لاپرواہ۔ صدر جلسہ کی اجازت چاہتا ہوں اور سب سے پہلے معذرت کرتا ہوں کہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، بس کبھی کبھار کچھ کوئی مجھ کو یہ بتلائے قیامت آ گئی ہے کیا، کوئی مجھ کو یہ بتلائے قیامت آ گئی ہے کیا، قیامت آ گئی ہے کیا، کوئی مجھ کو یہ بتلائے یہ لرزہ کیوں ہے تاری جسم کی ہر ایک نس نس میں، کوئی مجھ کو یہ بتلائے قیامت آ گئی ہے کیا، یہ لرزہ کیوں ہے تاری جسم کی ہر ایک نس نس میں۔ ڈاکٹر عافیہ حمید صاحبہ جو اپنے افسانے سے سننے والوں کے دلوں کو منور فرمائیں گی۔ گول کرتے ہوئے کہا، اسے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے 3 سالہ بیٹے کو فرش پر بٹھاتے ہوئے نرمی سے کہا، باجی بچے کو 2 دن سے بخار ہے، اس لیے ساتھ لے آئی۔ میں نے پرانے بستر کی طرف اشارہ کیا، اس پر بٹھا دیا۔ اس نے متشکر نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کہا، کام ختم ہو جائے تو جاتے وقت کل پارٹی کے بچے کھانے کو نیچے کوڑے دان میں پھینکتی جانا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہادی، ٹی وی کی آواز کم کر دو۔ میں نے آواز دی، مگر مجھے معلوم تھا ہادی آواز کم کرنے سے رہا، اس لیے اس کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ فون پر کسی سے باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی فون سائڈ میں رکھ دیا۔ مما، وہ ایک دوست ہے، اس نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا۔ گھبراہٹ اس کے چہرے سے صاف عیاں تھی۔ میں نے بظاہر اطمینان ظاہر کرتے ہوئے کہا، ٹی وی کی آواز کم کر دو۔ میں واپس اپنے روم میں آ چکی تھی۔ تزکیہ بانو صاحبہ کی خدمت میں تشریف لائیں
اور اپنے کلام سے سننے والے کو حروف عموم مزین فرمائیں۔ روبرو عشق تھا آپ کے سامنے، ہو گئے ہم جدا آمنے سامنے۔ روبرو عشق تھا آپ کے سامنے، ہو گئے ہم جدا آمنے سامنے۔ ان کے جیسا کوئی اس جہاں میں نہیں، پھر یہ خوش فہمیاں آمنے سامنے۔ اس لیے کہ ان سے گزارش کروں ایک دو شعر پڑھ کر اس محفل کو اور تھوڑا کرنے کی کوشش کروں۔ سماعت فرمائیے۔ تصویر کے مانند سراپا سیدھا، ربائی ہے، تصویر کے مانند سراپا سیدھا، کیا عکس نظر آتا ہے سیدھا سیدھا، کیا عکس نظر آتا ہے سیدھا سیدھا۔ مینا عرفان صاحبہ۔ کہانی کا عنوان ہے تضاد۔ چاچی کچھ منگوانا ہے؟ ثاقب نے دروازے سے ہی آواز لگائی۔ آتی ہوں کہتی ہوئی شانتی نے فریج پر رکھا جھولا اٹھایا اور ساڑی کے پلو سے پیسے کھولتی ہوئی دروازے پر پہنچ گئی۔ 1 کلو آلو، آدھا کلو ٹماٹر، 1 گوبھی، دھنیا پتی، ہری مرچ اور ہاں 200 روپے کا ٹاپ اپ بھی ڈلوا دینا بیٹا۔ شانتی نے ایک سانس میں سامان گنا دیا۔ ٹھیک ہے چاچی، ثاقب نے ایک ہاتھ سے جھولا پیسے لیے، جھولا سائیکل پر ٹانگا اور پیڈل پر پیر مار کر آگے بڑھ گیا۔ آج اس کی سائیکل ہوا کے دوش پر سوار پوری چلی جا رہی تھی۔ خوشی میں اس کی رفتار کچھ زیادہ ہی تیز ہو گئی تھی، اور کیوں نہ ہو وہ خواب جو وہ بچپن سے دیکھتا آیا تھا اس کی تعبیر حاصل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ تیمور احمد صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنی غزل سے محظوظ فرمائیں۔ تیمور احمد صاحب۔ مسکراتے لوگ کہنے آئیں گے ایک راز پھر، مسکراتے لوگ کہنے آئیں گے ایک راز پھر، یہ میری سادہ عربی کو ہے نیا اعزاز پھر، اور میں نہ سمجھا ان رقیبوں کی رقابت وقت پر، میں نہ سمجھا ان رقیبوں کی رقابت وقت پر، جن رقیبوں سے ملانی ہے مجھے آواز پھر۔ صدر محترم صاحب اجازت طلب کی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنا افسانچہ نہایت ننھا صاحب پڑھوں، چند اشعار آپ کی اجازت سے۔ تیری میری بات الگ، تیری میری بات الگ، ان کی ہے سوغات الگ۔ طوطی چشم، طوطی چشم، دل کے بہلانے کا سامان نہ سمجھا جائے، مجھ کو اب اتنا بھی آسان نہ سمجھا جائے۔ سہولت آرا نے شاعرہ ریحانہ روحی پاکستانی کا شعر دہرایا اور اپنے ماموں کو بہکانے کی پرانی کوشش کی، زیادہ گفتگو کرنے اور وہ بھی گرم و تیز لسانی سے بات کرنے کی عادت سے مجبور سہولت نے یہ بتانا چاہا کہ وہ کسی سے دبنا نہیں چاہتی، وہ مردوں سے نپٹنا اپنا فرض سمجھتی ہے۔ یہ فرض اس نے از خود اپنے اوپر چسپا کر رکھا ہے، اس نے اس طور رغبت سے وطیرہ وظیفہ بنا رکھا ہے، اس نے اسے طور رغبت سے وطیرہ وظیفہ بنا رکھا ہے، ورنہ ہر فرد اگر یہ کرنے پر تلا رہے تو گھر میں سکون سکونت پذیر نہیں ہو سکتا۔ میں حرف التماس لے کر حاضر ہوں علی جناب عامر مختار صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ہم لوگوں کو محظوظ فرمائیں۔ فکر کا تیری میں بتا دوں کیا، فکر کا تیری میں بتا دوں کیا، یہ غزل کس کی ہے بتا دوں کیا، فکر کا تیری میں بتا دوں کیا، یہ غزل کس کی ہے بتا دوں کیا، تو سب کے مصروں کو جوڑ کر میں بھی، سب کے مصروں کو جوڑ کر میں بھی تیرے جیسی غزل سنا دوں کیا، سب کے مصروں کو جوڑ کر میں بھی تیرے جیسی غزل سنا دوں کیا۔
میں جاوید صاحب اجازت ہے؟ زندان جاں کی قید سے وہ یوں رہا ہوا، زندان جاں کی قید زندان جاں کی قید سے وہ یوں رہا ہوا، جیسے کہ پھول شاخ سے کوئی جدا ہوا۔ زندان جاں کی قید سے وہ یوں رہا ہوا، جیسے پھول شاخ سے کوئی جدا ہوا۔ میں شعر دیکھیں کہ کہتا تھا مجھ سے جسم یہ میرا تھکا ہوا، کہتا تھا مجھ سے جسم یہ میرا تھکا ہوا، آرام کر ہے خاک کا بستر لگا ہوا۔ اف یہ ہیبت ناک منظر، میں کہاں ہوں، کون سی جگہ ہے؟ میں تو ہر طرف بے جان جسم پڑے ہوئے ہیں، خون ان جسموں پر جم کر گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل ہو گیا۔ اتنی لاشیں، اس قدر مردہ جسم، آخر یہ لاشیں کس کی ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کسی جنگ کی دین تو نہیں؟ جنگ نہیں، جنگ تو نہیں لگتی۔ ان میں جوان بھی ہیں، بوڑھے، بچے اور عورتیں بھی ہیں، تو کیا ہوا؟ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اس میں تفریق نہیں ہوتی، کیونکہ جنگ انسانوں میں نہیں ہوتی جو بچوں اور عورتوں میں تفریق برتتے ہیں۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب سلیم تابش صاحب کی خدمت میں بھی تشریف۔ دیکھیں مسئلہ ملاحظہ کرنا ہے صدر عشق میں جو بشر ملا، عشق میں جو بشر ملا، یہی بات کہتا ہوا ملا، میں جو بشر ملا یہی بات کہتا ہوا ملا۔ عشق میں جو بشر ملا، یہی بات کہتا ہوا ملا، وہ کسی بھی شے میں نہیں ملا، وہ کسی بھی شے میں نہیں ملا، تیرے ذکر میں جو مزہ ملا، کسی بھی شے میں نہیں ملا۔ آپ کے روبرو ہیں جہاں سلیم صاحب۔ عنوان ہے سکندر جان۔ ابو کے انتقال کے بعد ایک دن جب میں مائکے گئی تو سوچا کہ ابو کی کتابوں کو دودھ دکھا دوں۔ اس غرض سے میں نے تمام کتابیں الماری سے نکال کر دودھ میں رکھی، الماری صاف کی، نایاب کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ کتابیں پوچھتے ہی مجھے ایک ڈائری ملی، الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی تو ایک قصے کا ذکر تھا۔ وہ قصہ کچھ اس طرح تھا۔ گھر جس میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہا تھا میری فیملی کے لیے بہت چھوٹا پڑتا تھا، اور میرا کالج جہاں میں بطور استاد نوکری کرتا تھا سے بھی بہت دور تھا، اس لیے مجھے ایک عدد نئے گھر کی تلاش تھی۔ میں نے اپنے جان پہچان کے لوگوں سے ایک عدد مکان کرایہ پر ڈھونڈنے کی بات کہہ رکھی تھی۔ کچھ عرصے میں مجھے لوگوں نے کئی مکان دکھائے، لیکن مجھے کوئی جچا نہیں۔ پھر میرے ایک شاگرد نے میرے لیے ایک مکان جس محلے میں وہ خود رہائش پذیر تھا دکھایا، وہ مجھے فوراً پسند آ گیا۔ آپ کے روبرو ہیں ڈاکٹر سلیم احمد صاحب، اور بہت شکر گزار ہوں جہارا سلیم صاحبہ کا، مینا عرفان صاحبہ کا اور عطیہ علی صاحبہ کا، جو اس خراب موسم میں بھی تشریف لائیں اور حوصلہ بڑھایا اور پروگرام کو مزید بہتر بنایا۔ اس کا عنوان ہے گھر واپسی۔ پیدا سناتن دھرم میں ہوا، سناتنی دھرم کے علاوہ عیسائی اور اسلام مذہب کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ اس نے نتیجہ نکالا کہ اسلام مذہب دوسرے مذہب کے مقابلے سچا مذہب ہے، اس کا دامن اگر مضبوطی سے تھام لیا جائے تو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس میں کوئی بھگوان نہیں، صرف ایک ایشور ہے، ایک صف ہے، نہ کوئی چھوٹا نہ کوئی بڑا، سب برابر ہیں۔ خطرناک جانور اور عجیب و غریب انسانی شکل و صورت والوں کا
इस मजहब में अकीदतन कोई जगह नहीं है। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर इकबाल हुसैन साहब से कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से महसूस फरमाएं। डॉक्टर इकबाल हुसैन साहब। चंद अशआर गजल की मुलाज़ा। दोस्तों क्या दुश्मनों को उम्र भर हैरान रख। दुश्मनों को उम्र भर हैरान रख। दोस्तों क्या दुश्मनों को उम्र भर हैरान रख। आकिलों की बज़्म में एक कैस की पहचान रख। मैं डॉक्टर मकबूल मंजर साहब आपके रूबरू। झारखंड मुझसे ही आया और झारखंड के बारे में बता दिया है। मैं बगैर किसी तमहीद के ये कलाम एक शेर पेश कर रहा हूँ। किया दरेर न जालिम ने जुल्म उठाते हुए, किया दरेर न जालिम ने जुल्म उठाते हुए, किया दरेर न जालिम ने जुल्म उठाते हुए दुआएं देते रहे अभी मुस्कुराते। मैं गुजार हूँ तबसरे के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी से डॉक्टर वसी अहमद अंसारी साहब। लखनऊ के मशहूर अफसाना निगार, शोरा हज़रात, ख़वातीन, तलबा और दीगर हज़रात को सबसे पहले मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और बड़े भाई जो सदारत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं उनसे इजाज़त चाहता हूँ कि कुछ अल्फाज गोश गुजार करूँ। आज जो मंसूर और मंजूम की मजलिस यहाँ मुनाकिद की गई है, इसमें हर कोई शख्स अपने अपने फन का मर्द मैदान है। जिन्होंने आपने खामेज़ निगार से जो तख्लीकात यहाँ पेश की हैं, मैं सभी को इसके लिए मरहबा पेश करता हूँ, उनकी हौसला अफजाई करता हूँ। बहुत अच्छे उन्होंने अपने कलाम पेश किए, चाहे वो मंसूर हो या मंजूर। मैं गुजारिश कर रहा हूँ सिदारती कलमात के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर मामी डॉक्टर मुजाहिद इस्लाम साहब से तशरीफ लाएं और अपने कलाम से महसूस फरमाएं। आपके रूबरू हैं। मेरा जो काम था उसको बहुत हद तक आजम अंसारी साहब ने आसान कर दिया है और मैं उधर तवज्जो न करके एक दो अहम पहलू की तरफ आप लोगों की जो है तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अदब जो है दो तरह से लिखा जाता है, एक है तख्लीक, एक है तनकीद। तो तख्लीक में जैसे कि शायरी भी है और फिक्शन वगैरह है, नॉन फिक्शन, ये सब जो चीजें आ जाती हैं। और दूसरी चीज जो है वो तनकीद है। हकीकत यह है कि तनकीद जो चलती है वो तख्लीक के पीछे पीछे चलती है, ये है। मगर हो रहा है, आज ये हो रहा है कि जहां भी जाए हिंदुस्तान में आप सेमिनार मुनक्किद हो रहे हैं, उसमें जो है बातें जो हो रही हैं वो किसकी हो रही है? तनकीद की हो रही है। तख्लीक जो है रज़्म इज़हार तशक्कुर के लिए आपके दरमियान आ रही है डॉक्टर आफिया अहमद। सराबे दश्त मुझे आईना दिखाता है, गुबारे राह बढ़ाता है हौसला मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुस्न खूबी अख्ताम को पहुंचा। मैं हल्का अदब रद्दी नशीमन दोनों की जानिब से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपनी शमूलियत दर्ज कराई। बतौर खास महफिल की सदारत कर रहे डॉक्टर मुजाहिदुल इस्लाम सर की, नेज़ ताज लखनवी साहब की जिन्होंने अच्छी निजामत की, मजीद डॉक्टर वसी अहमद आजम अंसारी साहब की शुक्रगुजार हूँ। ये साथ ही ममनून हूँ डॉक्टर इकबाल हुसैन कुरैशी साहब की, प्रोफेसर मकबूल मंजर साहब की, नेज़ अपने मुश्किल मुरब्बी सरपरस्त डॉक्टर सलीम साहब की,